السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج ہم انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی مسلمان اتنے زیادہ نہیں تھے۔ دنیا بھر میں 1.8 ارب سے زیادہ روحیں لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتی ہیں، لیکن یہ عجیب تضاد ہے کہ امت مسلمہ کبھی اتنی بے بس، اتنی بکھری اور خیر امت کے الہی وعدے سے اتنی دور نظر نہیں آئی۔ یہ محض سیاسی بحران یا اقتصادی نقصان نہیں، یہ بے روحانی تباہی ہے۔ جب ہم اپنی مجموعی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم خود کو انسانی کوششوں کے تقریباً ہر شعبے میں پیچھے پاتے ہیں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انصاف، رحم، اتحاد، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ اپنے خالق سے رشتے میں دور۔ دنیا کے ہر آلہ جائز ناجائز استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دعا کی طرف توجہ دلاتے ہیں، روحانیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، تو ایک نا امیدی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ خاتم النبیین کی امت، آخری وحی کے مالک ایسی کیوں حالت میں ہے؟ قرآن کریم نے انتہائی واضح جواب دیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں۔ بحران باہر سے نہیں، اندرونی ہے، ہمارے حالات میں نہیں بلکہ ہماری روحوں میں ہے، ہمارے دشمنوں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنی روحانیت کی کمی میں ہے۔ ہم کتنا ہی اصرار کریں کہ بیرونی طاقتیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اگر ہم خود متحد ہوتے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے، اگر ہم روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اگر ہم واقعی اللہ سے جڑے ہوتے۔ متحد امت روحانی طور پر زندہ اور خدا سے جڑی ہوئی ناقابل شکست ہے، لیکن تقسیم شدہ بٹے ہوئے فرقے میں امت ہر آندھی کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے۔ صادقین کی حتمی فتح کا راز بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے راستے پر غالب رہے گا، جو اس کی مخالفت کریں گے وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ لیکن یہ فتح کیسے حاصل ہوگی؟
تلواروں سے، فوجوں سے، سیاسی چال بازیوں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا مومن کا ہتھیار دعا اور مناجات ہے، اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ مشکلات پر جب خون جوش میں ہوتا ہے تو انسان تلوار اٹھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، پتھر پھینکنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن تسلی سے وضو کرنا، خدا کے حضور جھکنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت علی کے رضی تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپوتے کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ آپ جب وضو کیا کرتے تھے تو وضو کرتے وقت ایک دم سے رک کے آپ کا سارا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور، حضرت امام، کیا بات ہے، آپ کانپ کیوں رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ میری ذہن میں خیال آ گیا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ آج سب سے طاقتور ہتھیار دعا، مناجات، خالق کے ساتھ زندہ رشتہ ہے، پھر بھی ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ہم مشینی انداز میں نماز پڑھتے ہیں، سطحی طور پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ دعا کہاں ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے؟ وہ مناجات کہاں ہیں جو رحمت الہی کو اتاریں؟ وہ خدا سے گفتگو کہاں ہے جو دلوں کو بدلے اور تقدیروں کو پلٹ دے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کی غیر معمولی طاقت کی یاد دلائی۔ تاریخ کے عظیم ترین انقلاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فلہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ یہی ہے دعا کی طاقت۔ وہ رسمی تلاوت نہیں ہے جس میں ہم نے اسے محدود کر دیا، بلکہ وہ روح کو ہلا دینے والی، پہاڑ ہٹا دینے والی، تقدیر بدلنے والی خدا سے گفتگو، جس نے عرب کے صحرا کو روشنی کا مہد بنا دیا اور ایک امی یتیم کو تمام انسانیت کا بادشاہ اور رہنما بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا قائم کردہ جلسہ سالانہ ہماری روحانی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ کوئی کانفرنس نہیں، کوئی سالانہ اجتماع نہیں، کوئی مذہبی تہوار نہیں۔ یہ مرتی ہوئی روحوں کا دوبارہ جگانے کا مرکز ہے۔ یہ مرتی ہوئی روحوں کا دوبارہ جگانے کا مرکز ہے، ان دلوں کا روحانی ایمرجنسی وارڈ ہے جن کا خدا کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ! حضرت محمد مصطفیٰ! حسن انسانیت! حسن انسانیت! غلام احمد کی! غلام احمد کی! اللہ تعالیٰ نے ایسے روحانی اجتماعات کے آداب کے بارے میں قرآن میں یہ ہدایت دی ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، یعنی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اگر تجارت بھی چھوڑنی پڑے۔ الہی حکم پر غور کریں، دوڑو، آہستہ نہ چلو، سہولت ہو تو نہ آؤ، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑ دو۔ ہر دنیاوی فکر، ہر مادی تعاقب، ہر اس چیز کو جانب رکھ دو جو تمہیں اپنے خالق سے دور کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اجتماعات کی غیر معمولی روحانی حقیقت کو ظاہر کیا۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس والوں میں کرتا ہے۔ تصور کریں جب ہم خالص نیت سے اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ہم الہی توجہ کا مرکز، فرشتوں کی برکات کے وارث اور سب سے اعلیٰ مجلس میں اللہ کے ذکر کا موضوع بن جاتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر اس پہلی برکت پر غور کریں، سکینت یعنی طمانینت۔ ہم اپنی پریشان زندگیوں میں اس الہی سکینت کے کتنے محتاج ہیں۔ ہمارا روزانہ وجود تناؤ، بے چینی اور مسلسل اضطراب کا میدان جنگ بن گیا ہے۔ ہم دنیاوی ذمہ داریوں کی آگ میں جل رہے ہیں، ایک ڈیڈ لائن سے دوسری ڈیڈ لائن تک دوڑتے ہیں، دفتری سیاست میں جلتے ہیں، خاندانی جھگڑوں میں خود کو ختم کرتے ہیں، معمولی باتوں پر لامتناہی بحثوں میں اپنی روحوں کو برباد کرتے ہیں۔ پھر بھی یہاں ان بابرکت مجالس میں اللہ سکینت بھیجنے کا وعدہ کرتا ہے، وہ الہی طمانینت جو ہمارے دلوں کو طوفان کے ساکن کر دیتی ہے، وہ آسمانی سکون جو کوئی دنیاوی کامیابی فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ محض نفسیاتی تسلی نہیں بلکہ ایک ماورائی مداخلت ہے جہاں اللہ خود ہماری پریشان روحوں کو سکون بخشتا اور وہ سکینت عطا کرتا ہے جس کی ہماری روحیں تڑپتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا گہرا نظریہ اس کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے جلسے کو اسی قرآنی اور نبوی اصول کے مطابق قائم کیا، لیکن ایک گہرے مقصد کے ساتھ آپ فرماتے ہیں اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح بار بار کی ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ یہ تقریروں کے بارے میں نہیں، یہ انسانی فطرت کی بنیادی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ یہ عام لوگوں کو جو دنیاوی بھنڈوں میں پھنسے ہوئے ہیں غیر معمولی روحانی بلندیوں تک پہنچانے کے بارے میں ہے۔ لیکن یہ عجیب تبدیلی کیسے رونما ہوتی ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود اسلام اس کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ یعنی علم کو دعا کے ساتھ ملا کر اور الہی فضل بھی ساتھ نازل ہو جائے، ایسے ہم اپنی اصلاح کی نفس کر سکتے ہیں۔ نہ صرف علم، نہ صرف دعا، بلکہ دونوں کا امتزاج الہی فضل کو بلاتا ہے جو حقیقی طور پر انسانی فطرت کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بھی گہری بات کام کر رہی ہے، ایک خاص گھڑی کا راز ہے۔ وہ مقدس لمحات جب اللہ کی قبولیت بجلی کی طرح پیارے دل پر نازل ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ایک لمحہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے جا رہے تھے، اور اگلے لمحے انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنی اور ان کا پورا وجود بدل گیا۔ تلوار اٹھائے چلا تھا جو قتل رسول کو، ایک آیت نے اس کے دل میں عشق نبی جگا دیا۔ قرآن کریم اس واقعے کے بارے میں کہتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اور اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے عاجز ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگر پہاڑ الہی سچائی سے کانپ اور ٹوٹ سکتے ہیں، اگر ٹھوس چٹان سے علم، روحانیت اور انکساری اور وفاداری کی ندیاں پھوٹ سکتی ہیں، تو تصور کریں کہ اس انسانی دل کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جو قبول کرنے کے لیے اس جلسے میں آیا ہے اور اس کا دل کھلا ہے۔ یہی جلسہ سالانہ کی عجیب حقیقت ہے۔ اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کہ کون بدل رہا ہے یا کون بول رہا ہے اور کب بول رہا ہے۔ ہر تقریر، ہر درس، ہر اعلان اور ہر دعا کا لمحہ اور ہر اذان کا لمحہ اور ہر ایک ملاقات، یہاں تک کہ سب سے معمولی لگنے والا لمحہ، الہی طاقت رکھتا ہے کہ انسان کو مکمل طور پر بدل دے۔ جب ہم جلسے میں جمع ہوتے ہیں تو ہم محض قریب بیٹھے ہوئے افراد نہیں ہیں، ہم وہ بن جاتے ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ مومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومنین اپنی باہمی محبت، رحمت اور ہمدردی میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک عضو تکلیف میں ہے تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کے ساتھ درد محسوس کرتا ہے۔ یہ شاہی نہیں، یہ روحانی حقیقت ہے۔ جلسے میں روحوں کے درمیان رکاوٹیں پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں، دل روحانی ہم آہنگی دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کا درد سب کی فکر بن جاتا ہے، ایک کی خوشی سب کی خوشی بن جاتی ہے۔ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر یک نئے سال جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے، وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روح شناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد اور تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ لیکن آئیے اپنے بارے میں ایک سخت اور کڑوی سچائی کا سامنا کریں۔ ہم میں سے کئی اپنے دلوں میں کینے کا زہر لے کر چلتے ہیں۔ رشتہ داروں سے شکوے، ساتھیوں سے ناراضگی، ماضی کی تکالیف کا تلخ احساس، ہم ان شکایات کو قیمتی خزانے کی طرح ایسے پکڑتے ہیں اور انہیں ایسے پالتے ہیں اور انہیں ایسے کھلاتے ہیں اور انہیں بڑھنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارا سکون کھا جاتے ہیں اور ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت کا ایک کلمہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں ہے، یہ محض نعرہ نہیں بلکہ روحانی آزادی کا نسخہ ہے۔ قرآن کریم جنت کے بارے میں ایک عمیق سچائی بیان کرتا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے ان کے سینوں سے جو کینہ تھا اسے نکال دیا، وہ بھائی بھائی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ غور سے دیکھیں، اللہ جنت میں داخل ہونے والوں کے دلوں سے کینہ نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں میں شکوے، ناراضگی اور نفرت رکھتے ہیں، ہم اپنی نجات میں خود رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح تعلیمات کے ذریعے ہمیں الہی توازن سکھایا۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا ہے، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے خادم سے کہتا تھا، اگر قرض دار تنگی میں ہو تو اس کا قرض معاف کر دو تاکہ شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بس جب وہ اللہ سے ملا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اسی طرح دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مالدار شخص کا قرض ادا کرنے میں دیر کرنا ظلم ہے۔ یہاں الہی توازن ہے، رحم کے ساتھ انصاف، شفقت کے ساتھ احتساب۔ لیکن ہمیں اپنے ساتھ بے لاگ ہو جانا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود اسلام نے ایک سخت تنبیہ فرمائی جو ہمیں کمپا دیتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خام خواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے۔
ورنہ بغیر اس کے ہیچ اور جب تک یہ معلوم نہ ہو اور تجربہ شہادت نہ دے کہ اس جلسے سے دینی فائدہ یہ ہے اور لوگوں کے چال چلن اور اخلاق پر اس کا یہ اثر ہے، تب تک ایسا جلسہ صرف فضول ہی نہیں بلکہ اس علم کے بعد اس اجتماع سے نتائج نیک پیدا نہیں ہوتے، ایک معصیت اور طریق ضلالت اور بدعت شنیع ہے۔ یہ زلزلہ خیز الفاظ ہیں۔ اگر جلسہ ہمیں تبدیل نہیں کرتا تو یہ گناہ بن جاتا ہے، اگر یہ ہمارے کردار کو نہیں بدلتا تو یہ گمراہی بن جاتا ہے، اگر یہ اللہ اور انسانیت کے ساتھ ہمارے رشتے میں انقلاب نہیں لاتا تو یہ نقصان دہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس تبدیلی کو کیسے ناپیں؟ اور اسلام نے ہمیں عملی انقلابی معیار فراہم کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک تو بے لوث محبت کا معیار ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا ایمان ہرگز درست نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آرام پر اپنے بھائی کا آرام حتی الوسع مقدم نہ ٹھہراوے۔ اگر میرا ایک بھائی میرے سامنے باوجود اپنے ضعف اور بیماری کے زمین پر سوتا ہے اور میں باوجود اپنی صحت اور تندرستی کے چارپائی پر قبضہ کرتا ہوں تو وہ اس پر بیٹھ نہ جاوے تو میری حالت پر افسوس ہے۔ اگر میں نہ اٹھوں اور محبت اور ہمدردی کی راہ سے اپنی چارپائی اس کو نہ دوں اور اپنے لیے فرش زمین پسند نہ کروں، یہ محض خیرات نہیں، یہ روحانی انقلاب ہے۔ یہ وہ معیار ہے جہاں میرے بھائی کا آرام میرے اپنے آرام سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا معیار لامحدود صبر کا معیار ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میرا دینی بھائی اپنی نفسانیت سے مجھ سے کچھ سخت گوئی کرے تو میری حالت پر حیف ہے اگر میں بھی دیرہ دنستہ اسے سختی سے پیش آؤں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اس کی باتوں پر صبر کروں اور اپنی نمازوں میں اس کے لیے رو رو کر دعائیں کروں، کیونکہ وہ میرا بھائی ہے اور روحانی طور پر بیمار ہے۔ لیکن واضح رہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سکھایا کہ بخشش اصلاح کے لیے ہونی چاہیے، بزدلی یا کمزوری سے نہیں۔ حقیقی بخشش طاقت کی پوزیشن سے ہوتی ہے، ہتھیار دارنا نہیں۔ تیسرا معیار ہے مکمل عاجزی کا معیار۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل نرم نہ ہو، جب تک وہ اپنے تئیں ہر یک سے ذلیل تر نہ سمجھے اور ساری مشیقتیں دور نہ ہو جائیں۔ خادم القوم ہونا مخدوم بننے کی نشانی ہے، اور غریبوں سے نرم ہو کر اور جھک کر بات کرنا مقبول الہی ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جلسے کے دنوں میں ایک اور گہرا راز بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں احباب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان دنوں کو خدا کی یاد میں کثرت سے مشغول رہیں اور دعاؤں میں خوب لگے رہیں۔ یہی وہ ہتھیار ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اجتماعی دعا بھی بہت قیمتی گھڑی ہوتی ہے، جب سینکڑوں دل مناجات میں ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، جب سینکڑوں روحیں مل کر اللہ سے پکارتی ہیں، جب سینکڑوں مخلوق بیک وقت الہی تخت کے سامنے عاجزی کرتی ہیں۔ یہ ایک روحانی طاقت پیدا کرتا ہے جو قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیر معمولی شفقت اور قوم لوط کے لیے ان کی التجا کے بارے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم حلیم اواہ منیب۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہوا اور اسے خوشخبری پہنچ گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار آہ کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ بائبلی روایت میں محفوظ تفصیل
اس واقعہ کی بیان ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی حیرت انگیز جرت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے خود اللہ سے اس بارے میں مذاکرہ کیا جب وہ فرشتے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے۔ اللہ بائبل میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب گفتگو کی تو فرمایا کہ اگر شہر میں 50 نیک لوگ ہوں، اگر اس پورے شہر میں 50 نیک لوگ ہوں تو کیا یہ آبادی بچ جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان 50 کے لیے میں پوری آبادی کو بچا لوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم قوم لوط کے حالات کو جانتے تھے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں، اور اگر 45 ہوں تو اللہ نے فرمایا ہاں 45 کے لیے بھی میں بچا لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر 40 ہوں تو اللہ نے کہا ہاں 40 کے لیے بھی میں بچا لوں گا۔ اگر 30 ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں 30 کے لیے بھی میں بچا لوں گا۔ اور اگر 20 ہوں تو اللہ نے فرمایا ہاں اگر 20 ہوں، پورے شہر میں 20 ہوں تو ان کے لیے میں بچا لوں گا۔ اور اگر صرف 10 ہوں، ہر بار اللہ کی رحمت نے جواب دیا ہے 10 نیک لوگوں کی خاطر میں شہر کو تباہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں 10 نیک روحیں بھی نہیں ملیں۔ پورے شہر میں ہزاروں ہزار لوگ میں 10 ایسے دل نہیں تھے جو حقیقی نیکی سے دھڑکتے ہوں۔ 10 ایسی روحیں نہیں تھیں قوم لوط میں جو اپنے خالق کو یاد کرتی ہوں۔ 10 ایسے لوگ نہیں تھے جو اپنی قوم اور الہی غضب کے درمیان کھڑے ہو سکتے تھے۔ شہر اس لیے تباہ ہوا کہ اس میں وہ گنتی کے چند لوگ نہیں تھے جو اس کی نجات کے باعث بن سکتے تھے۔ کیا ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ مٹھی بھر کے واقعی نیک روحیں پوری قوم پر سے الہی عذاب کو ٹال سکتی ہیں۔ مخلص مومنوں کا ایک چھوٹا گروہ دعا میں کھڑا ہو کر لاکھوں کی تبدیل بدل سکتا ہے۔ یہی وہ ہے جو ہم اس جلسے میں بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں محض شرکاء اور تماشائی بن کر نہیں آئے، ہم یا وہ گنتی کے نیک لوگ بننے آئے ہیں جن کی خاطر اللہ دنیا سے اپنا عذاب روک لیتا ہے۔ جب رات سب سے تاریک ہو، جب دنیا روحانی نیند میں سو رہی ہو، ہم کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہم ٹوٹے دلوں اور عاجز روحوں کے ساتھ اسے پکاریں گے۔ ہم انسانیت کی روحانی محافظ بنیں گے۔ یہی قرآنی حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بس آج دنیا روحانی تاریکی میں ڈوب رہی ہے، جنگیں جاری ہیں، ظلم پھیل رہا ہے، دل سخت ہو گئے ہیں اور انسانیت اپنا راستہ کھو چکی ہے۔ لیکن یہاں اس بابرکت جلسے میں ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے روحانی وارث بنیں، وہ گنتی کے نیک لوگ جو اجتماعی دعا کی طاقت سے دنیا کے لیے شفاعت کر سکیں۔ جلسے کی حقیقی کامیابی ان چند بابرکت دنوں میں ہمارے محسوس کرنے کے لیے عارضی روحانی جوش میں نہیں ہے، بلکہ اس مستقل تبدیلی میں ہے جو یہ ہمارے کردار، ہمارے رشتوں اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق میں لاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس تعالیٰ عزیز یاد دلاتے ہیں یہ روحانی کیفیت عارضی نہ ہو بلکہ ہمیشہ رہنے والی اور دائمی ہو۔ ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جن فضلوں کو ہم نے سمیٹنا ہے ان کو اپنی زندگی پر لاگو بھی کرتے رہیں۔ یہی چیلنج ہے، جلسے کی روشنی کو اپنے روزمرہ کے اندھیروں میں لے جانا، ان بابرکت دنوں کا روحانی درجہ حرارت سال بھر برقرار رکھنا ہے۔ یہاں جو تبدیلی ہم تجربہ کرتے ہیں اس کے مستقل سفیر بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک عمیق واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو جلسے کی حقیقی روحانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت مولوی محمد الیاس خان صاحب رحمہ اللہ
صوبہ سرحد کی ایک بابرکت روح کو ایک دن الہی رویا آیا جس نے انہیں ہمیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں خواب میں کہا گیا تمہاری دعائیں قبول ہوں گی لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلے 20,000 احمدیوں کو مدعو کرو اور 3 دن ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرو۔ دوسرے، صحابہ کو بلاؤ اور اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ آئیں۔ تیسرے، خلیفہ وقت کو مدعو کرو اور ان سب سے درخواست کرو کہ وہ رو رو کر تمہارے لیے دعائیں کریں۔ مولوی صاحب نے مولوی صاحب نے پوچھا اے اللہ، تو میری کمتر حالت کو جانتا ہے، میں تو 3 آدمیوں کو 3 دن کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کجا یہ کہ 20,000 کو۔ میں کیسے صحابہ اور خلیفہ کو اپنی ذاتی ضروریات کے لیے بلا سکتا ہوں؟ الہی جواب آیا اے محمد الیاس، میں نے یہ تمام انتظامات تمہارے لیے کر دیے ہیں۔ قادیان میں جلسہ سالانہ پر جاؤ، وہاں 20,000 احمدی جمع ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، خلیفہ وہاں ہوگا، میں ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کروں گا۔ جب جلسے کی افتتاحی اور اختتامی دعا میں سب مل کر روئیں گے، تم بھی رونا اور اپنی ضرورت پیش کرنا، میں قبول کروں گا۔ یہ واقعہ جلسہ کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک الہی منظم اجتماع ہے جہاں خاص دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں اجتماعی مناجات آسمانوں میں راستے کھولتی ہیں، جہاں انفرادی ضروریات عالمگیر رحمت میں مل جاتی ہیں۔ ہم انسانی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ امت مسلمہ احیاء تجدید اپنی روحانی جڑوں کی طرف واپسی کے لیے پکار رہی ہے۔ دنیا مادیت، قوم پرستی اور نفرت میں ڈوب رہی ہے۔ انسانیت نے اپنا راستہ کھو دیا ہے اور اسے رہنما کی ضرورت ہے جو صرف ایک روحانی طور پر تبدیل شدہ جماعت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ لیکن یہ تبدیلی کانفرنسوں سے، لیکچر سے، محض علمی بحثوں سے نہیں آ سکتی۔ یہ صرف اس چیز سے آ سکتی ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا ہتھیار کہا ہے، دعا، مناجات اور اللہ کے ساتھ زندہ ہستی۔ اس لحاظ سے جلسہ سالانہ کوئی سالانہ تقریب نہیں، یہ روحانی اس انقلاب کا سالانہ موقع ہے۔ یہ کوئی اجتماع نہیں، یہ تبدیلی کا کمرہ ہے۔ یہ کوئی کانفرنس نہیں، یہ اپنے خالق کے ساتھ الہی ملاقات ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود اسلام نے تمام شرکاء کے لیے یہ دعا کی، آئی یک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کریں۔ آئیے ہم ان بابرکت دنوں میں غیر فعال شرکاء کے طور پر نہیں بلکہ اپنے روحانی انقلاب میں فعال شرکاء کے طور پر حصہ لیں۔ آئیے ہم صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ تبدیل ہونے کے لیے آئیں۔ آئے ہم اپنے گھروں کو وہی لوگ بن کر واپس نہ جائیں جو آئے تھے، بلکہ الہی نور کے سفیر، روحانی تبدیلی کے ایجنٹ اور اس بات کی زندہ مثال بن کر جائیں کہ اللہ کے سچے بندے ہونے کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اجتماعی دعا کا، روحانی انقلاب کا، اس جماعت بننے کا وقت آ گیا ہے جو انسانیت کو واپس اللہ کی طرف لے جائے گی۔ یہ وقت اب ہے، یہ لمحات کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جلسہ ہماری انفرادی اور اجتماعی روحانی زندگی میں ایک موڑ بن جائے۔ وہ ہمارے دلوں میں الہی محبت کی وہ آگ جلائے جو کبھی نہ بجھے۔ وہ ہمیں یہ طاقت عطا کرے
کہ ہم اس تبدیلی کو زمین کے ہر کونے تک پہنچائیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے راستے پر غالب رہے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ توفیق۔ دعا کر لیں۔